بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین محترم، غامدی صاحب نے جو تصور سنت پیش کیا ہے اور 23 اعتراضات سیریز میں علماء کی جانب سے بالعموم جو اعتراضات تنقیدات کی جاتی ہیں ان کا جواب دیا ہے، جہاں پر پورا استدلال انہوں نے بیان کیا ہے، اس کو سننے کے بعد لوگوں کے قلوب و اذہان میں کچھ سوالات، کچھ ترددات، کوئی ابہامات، کوئی تنقیدات پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں پر ہم ان کو زیر بحث لے کر آ رہے ہیں۔ جو لوگ تفصیلی نقطہ نظر جاننا چاہتے ہیں وہاں پر پورا استدلال سن سکتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں اس پر سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما جناب جاوید احمد غام صاحب۔ السلام علیکم عامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب آپ سے قدم بقدم ان مسائل کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جو کسی صاحب علم کی گفتگو سننے کے بعد طلباء کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہم سب ایک چیز وہاں پر زیر بحث آئی تھی، یہ جو سنت کے منتقل ہونے کا میڈیم ہے یا ذریعہ ہے جس کو اجماع اور تواتر سے آپ تعبیر کرتے ہیں، ایک سوال جو بالعموم ہر آدمی کے ذہن میں اٹھتا ہے، وہاں پر آپ نے اس کا جواب بھی دیا، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا اس کو کھول کے ہم بیان کریں، اس کی اپلائیڈ صورتوں میں ہم جائیں۔ یہ چیز کہ جی سنت کو آج کے دور میں ہم کیسے ویریفائی کریں گے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی عملی چیزیں ہیں جو بطور دین جاری کی تھیں۔ امام سرخسی کا وہاں پر حوالہ زیر بحث آیا تھا کہ اپنے عہد کا علم دیکھیں گے، دور متوسط کا علم اور ابتدائی دور کا علم۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ ویریفیکیشن کی سب سے پہلے بتائیے کہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے لیے جو ٹولز ہیں اور جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہیں، وہ لٹریچر ریویو کیا ہے، وہ ذخیرہ کیا ہے علم کا کہ اس میں جا کر آپ نے ویریفیکیشن کا عمل کرنا ہے۔ اور یہ ویریفیکیشن کا اگر عمل انسان ہی نے کرنا ہے تو پھر اجماع اور تواتر جو قطعیت اس کو دیتے تھے، یہ تو پھر انسان کے ضمنی دائرے کی بحث ہوتی ہے۔ ذرا مجھے قدم بقدم بتائیے گا، آج کے دور میں کھڑا ہو کر ایک سنت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ مجھے آپ کو وہی کرنا ہے جو ہم قرآن مجید کے بارے میں کرتے ہیں۔ میں نے یہ بتایا ہے کہ دونوں چیزیں اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ وہ لوگ جو قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں وہ اس کے بارے میں یہ معلوم کرنے کا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ یہی طریقہ ہے کہ اس وقت جو مسلمان ہیں وہ اپنی تاریخ کے تسلسل میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت ان کی تعداد اربوں تک پہنچ رہی ہے، وہ دنیا کے مختلف مقامات پر آباد ہے، اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کو محالات میں سمجھنا چاہیے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم قرآن مجید کو کیا حیثیت دیتے ہو؟ جب آپ یہ پوچھتے ہیں آپ کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید جس صورت میں جا کر بازار سے لیتا ہوں، میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں، اسی قرآن مجید کو مسلمان ہر جگہ اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں، اور اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی پوری تاریخ پر شہادت دے رہے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ کے آخری پیغمبر نے پیش کی تھی، اس کے بعد نسلاً بعد نسلاً مسلمانوں نے اس کو منتقل کیا ہے، اس وقت یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کو شائع کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کسی مکتبے نے آج اس کو شائع کیا ہو، کل کوئی مکتبہ اپنے طریقے پر اس کو دوسری طرح شائع کر دے، لیکن وہ جیسے کچھ بھی ہے وہ پورا کا پورا قرآن اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے جس صورت میں اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے حاصل کیا تھا، اور جبریل امین نے اس کو بارگاہ خداوندی سے حاصل کیا تھا۔ یہ بیان کس کا ہے؟ مسلمانوں کا بیان ہے۔ ٹھیک، مسلمانوں کا پورا علم ہر جگہ اس کی شہادت دے رہا ہے، ان کے علماء اس کی شہادت دے رہے ہیں، ان کے مورخین اس کی شہادت دے رہے ہیں، ان کے فقہاء اس کی شہادت دے رہے ہیں۔ یہ شہادت ہے جو اصل میں پوری مسلمان امت کی طرف سے آپ کو ملتی ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اب اس کے لیے مزید کسی تصدیق تحقیق کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یہی معاملہ سنت کا ہے، یعنی نماز اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے۔ نماز تو دیکھی جا سکتی ہے، جا کے ہر مسجد میں آپ جا کے 5 وقت نماز دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں علماء سے پوچھ سکتے ہیں، سب مسلمان اس میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، ہر مسلمان اپنے بچوں کو نماز سکھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح پوری مسلمان امت نماز کے بارے میں ایسا ہی اہتمام کیے ہوئے ہے۔ یہی صورتحال روزے کی ہے، یہی صورتحال حج کی ہے، یہی صورتحال قربانی کی ہے، اسی پر آپ باقی چیزوں کو قیاس کر لیجئے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمان اربوں کی تعداد میں دنیا کے مختلف علاقوں میں، مختلف خطوں میں کسی چیز کو اگر دین کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں تو کیا کہہ کر پیش کر رہے ہیں؟ کسی روایت کی بنیاد پر پیش کر رہے ہیں یا اجماع اور تواتر کی بنیاد پر پیش کر رہے ہیں؟ تو سنت کے معاملے میں بالکل وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو قرآن مجید کے بارے میں ہم اختیار کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے
کہ تاریخ میں بھی دیکھنا چاہیے کیا صورتحال رہی ہے. یعنی اول تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد تاریخ کی روشنی میں کھڑے ہو کر نسلاً بعد نسلاً اس چیز کو منتقل کر رہی ہے، تو کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی شخص چاہے تو وہ دو چیزیں دیکھے گا. ایک یہ کہ اوپر تک مسلمانوں کا علم کیا اس بات کو بیان کرتا ہے، اور دوسرے کیا دیکھے گا اس سے کوئی مختلف بات تو نہیں بیان کی جا رہی، تاریخ کے کسی حصے میں اس کی تردید تو نہیں ہو رہی، اس کی تغلید تو نہیں ہو رہی. یہ ایک نظر وہ ڈالنا چاہے تو ڈال لے، یہ گویا اس کی تائید مزید ہوگی. اور یہ ایک منفی عمل ہے جو کیا جاتا ہے کہ کہیں اس کی کوئی تغلید نہ ہو رہی ہو. ورنہ تو مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا علم اور مسلمانوں کا عمل کسی چیز کو کس حیثیت سے پیش کر رہا ہے. یہی طریقہ قرآن میں اختیار کیا جاتا ہے، یہی سنت میں. قرآن مجید میں جو طریقہ مسلمان اختیار کر رہے ہیں وہ مسلمانوں سے پوچھ لیں کیا اختیار کرتے ہیں. یعنی ان کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے، وہ اس کو کمپنی سے جا کے خرید رہے ہوتے ہیں. جی. وہ اس کو سعودی عرب میں قرآن شائع کیا گیا ہے، ان کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، پڑھنا شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی جا کر پوری کی پوری مسلمانوں کی تاریخ میں تحقیق کرتے ہیں. اس کی جس جگہ سے وہ قرآن مجید کو قبول کرتے ہیں اسی جگہ سے نماز کو قبول کرتے ہیں، اسی جگہ سے حج کو قبول کرتے ہیں، اسی جگہ سے روزے کو قبول کرتے ہیں. تو سنت اور قرآن میں اس لحاظ سے ادنیٰ درجے کا کوئی فرق نہیں ہے. منتقل ہونے کے لحاظ سے جس طرح قرآن منتقل ہوا ہے اسی طرح سنت منتقل ہو رہی ہے. ہم سب اصولی نقطہ نظر واضح ہوا. آپ نے فرمایا کہ کسی چیز کے بارے میں تردد پیدا ہوتا ہے تو ہم جا کر اس کو مسلمانوں کے علم میں دیکھیں گے. ایک اپلائیڈ مثال لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آج آپ کسی عالم سے پوچھیں تو کہے گا جی داڑھی رکھنا سنت ہے. تو اب وہ جو بیچ میں کھڑا ہوا آدمی ہے وہ کیا پروسیس طے کرے گا؟ یعنی مسلمانوں کا آپ نے کہا کہ وہ جا کے دیکھے گا کہ ارد گرد تو سب کہہ رہے ہیں کہ سنت ہے. اب وہ اوپر جائے گا تو اوپر جانے کے بعد وہ کون سا لٹریچر ہے جس میں جا کر دیکھے گا؟ کوئی کتاب ہے جس میں مسلمانوں نے بطور دین عملی احکامات کی فہرست درج کی ہوئی ہے، وہ وہاں ویریفائی کرتا دور اول تک پہنچ جائے گا. اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ کہ جب بھی کوئی چیز اس کے سامنے آئے گی اور کہا جائے گا یہ سنت ہے، اس میں پہلا سوال جو میں نے سامنے رکھ دیا ہے، اگر آپ میری کتاب میزان میں دیکھیں تو میں نے پورا باب لکھا ہے مبادی تدبر سنت کے لحاظ سے. مبادی تدبر سنت میں نے 7 چیزیں بیان کی ہیں کہ ان کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے گا. اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا چیز دین ہے. یعنی جب کوئی آدمی یہ کہے گا کہ یہ سنت ہے تو دیکھا جائے گا دین ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ سنت کا لفظ ہمارے ہاں ہمارے علم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کے بارے میں بولا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں بھی لوگ یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں. چنانچہ فقہا سنت کی پھر قسمیں بیان کرتے ہیں کہ یہ شرعی چیز ہے، یہ شرعی چیز نہیں ہے، یہ کوئی عادی چیز ہے، بہت سی قسمیں بیان کرتے ہیں. تو سنت کا محض لفظ کافی نہیں ہے اس کے لیے. سب سے پہلا سوال یہ کیا جائے گا کیا یہ چیز دین ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے. جب آپ یہ سوال کریں گے تو ظاہر ہے کہ اگر وہ چیز اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہے تو سوال ختم ہو گیا، اور اگر اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین نہیں ہے تو آپ یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ کہاں اس کو بیان کیا گیا ہے. جیسے ہی آپ بیان کریں گے یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ داڑھی کے معاملے میں یہ مسئلہ پیدا ہی روایات سے ہوا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ اخبار احاد کا مسئلہ ہے. اخبار احاد کو سمجھا جاتا ہے، ان میں کوئی رائے قائم کرنی ہے کی جائے گی، نہیں قائم کرنی تو نہیں کی جائے گی. تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ کیا یہ معاملہ دین کا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کھجور کھانا سنت ہے، ایک دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں طرح کا کھانا پکانا سنت ہے. تو کیا ان سب چیزوں کے بارے میں آپ تحقیق کرنے چلے جائیں؟ پہلے آپ یہ معلوم کرتے ہیں کہ وہ چیز کیا فی الواقع دین ہے. تو میں نے پہلا اصول یہی بیان کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر دین دینے کے لیے آئے ہیں. اگر ایک چیز دین ہے تو پھر اگلا سوال ہوگا. اگلا سوال یہ ہوگا کہ وہ دین تو ہے لیکن کیا وہ مستقل بذات دین ہے. یعنی وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کو آپ کسی دوسری چیز سے سمجھ لیتے ہیں یا اس کے نتیجے کے طور پر جان لیتے ہیں یا اس کے اطلاق کے طور پر پہچان لیتے ہیں. اگر وہ اس نوعیت کی چیز ہے تو پھر وہ سنت نہیں ہو سکتی، وہ اسوہ حسنہ ہوگا، وہ تفہیم و تبیین ہوگی. تو یہ سارا طریقہ ہے جس کو میں نے ان 7 اصولوں کی صورت میں بیان کر دیا. ٹھیک، نقطہ واضح ہوا. یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جس چیز کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے پہلے دعویٰ یہ ہونا چاہیے کہ یہ اجماع اور تواتر سے ہم تک پہنچی ہے اور ہم اس کو بطور سنت کے پیش کر رہے ہیں. اب ویریفیکیشن کا جو عمل ہوگا وہ اس اجماع اور تواتر کے دعوے کے بعد ہوگا. اچھا ہم سب یہ جب آپ فرماتے ہیں کہ علم کو دیکھے دور متوسط کے دور اول کے، تو علم کا ذخیرہ
یہ گفتگو میں آیا اکثر کہ جی فقہ کی کتابوں کے اندر وہ چیزیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں کہ مسلمان کس چیز کو بطور دین کے بطور سنت کو اپنا رہے ہیں، کس چیز پر اجماع اور تواتر ہے، وہ ریکارڈ وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے۔ عام طور پہ تاثر یہ ہے، لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں، چلے ہم گئے ہیں کسی چیز کے بارے میں چیک کرنے، صرف اپنے اطمینان کے لیے، کوئی تردد نہیں پیدا ہوا کہ بھائی یہی چیز پہلے سے لے کر آج تک ہے۔ جس طرح قرآن مجید پہ بھی لوگ اعتراضات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن تو ہمیشہ سے اسی طرح چلا آ رہا ہے، اور کوئی پرانا نسخہ بھی ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھو اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ تو کوئی اس طرح سے اگر کرنا چاہے یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے دین کے یہ احکامات اسی طرح سے منتقل ہوئے ہیں شروع سے لے کے آخر تک، تو وہ پہلے دور میں کہاں جائے گا، کس فقہ کی کتاب دیکھے گا؟ اس لیے کہ ہمارے جو فقہاء ہیں ان میں بھی 4 بڑے مسالک ہیں، مراتب ہیں، اور ان میں فرق بھی کیا جاتا ہے، تو کس کتاب سے جا کے وہ فہرست اخذ کی جائے گی؟ جب بھی آپ کسی چیز کو تاریخ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اس فن کی یا اس علم کی تاریخ کہاں ہے۔ مثلاً آپ نحو کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو نحو کی تاریخ آپ کو البدایہ والنہایہ میں نہیں ملے گی، اس کے لیے آپ کو نحو کی کتابیں دیکھنی ہوں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ اچھا خلیل بن احمد نے کب سے ابتدا کی ہے، یہ فرہ کون تھے، یہ اخفش کون تھے، یہ سیبوے کی کتاب کیا ہے، یہ کس دور میں لکھی گئی۔ ظاہر آپ کے سامنے نحو کی پوری تاریخ آ جاتی ہے، یعنی نحو کا علم کہاں سے شروع ہوا، مختلف ادوار میں کس طرح وہ آگے بڑھا، پھر اس میں کیسی تنقیح ہوئی۔ اس وقت ہمارے ہاں جو کتابیں موجود ہیں، ابرزی کی کافیہ، ابن حاجب کی کافیہ، شرح جامعہ ہمارے ہاں پڑھائی جا رہی ہیں، یا اس وقت دور جدید میں بہت سی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تو جب آپ ان کو ایک لائن میں دیکھ لیتے ہیں تو پوری تاریخ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے سب سے پہلے آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں گے، اس کے بعد آپ تاریخ کی کتابیں جو تاریخ کے نام سے لکھی جاتی ہیں ان کو دیکھیں گے، سیرت کی کتابیں دیکھیں گے، جیسے ابن اسحاق ہے، ابن ہشام ہے، تو آپ کے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، حالات، اس کی پوری تاریخ آ جائے گی۔ یہی معاملہ دین کا ہے۔ دین کی تاریخ ہمارے فقہا نے لکھی ہے، یعنی جب وہ فقہ بیان کرتے ہیں تو اصل میں دین کی تاریخ ترتیب دے رہے ہوتے ہیں۔ بہت اہم نقطہ۔ اچھا، یعنی وہ جب یہ بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ دین کیا ہے، فقہ کیا ہے، دین کیا ہے، اسی سوال کا جواب ہے۔ جب وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دین کیا ہے تو وہ دین کو بیان کریں گے، وہ دین اپنے طلباء کو بتائیں گے، اس کو اپنی کتابوں میں لکھیں گے۔ چنانچہ پہلی صدی سے ہمارے ہاں یہ عمل جاری ہے، لوگ لکھتے ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں، لوگ پڑھاتے ہیں۔ اب جب آپ امام ابو حنیفہ سے شروع کرتے ہیں یا امام مالک سے شروع کرتے ہیں تو تصنیفات بھی آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے شاگردوں کی روایت بھی آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح عہد بہد وہ چیز ثبت ہوتی چلی جاتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے میں نے نحو کی مثال دی۔ آپ کو لغت کے بارے میں تحقیق کرنی ہے کہ یہ لفظ عربی زبان کا ہے، یہ لفظ اب بولا جاتا ہے، ماضی میں بھی تھا، وہ بھی اجماع اور تواتر آپ سے کیا کرتے ہیں، وہ بھی اجماع و تواتر سے منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کو بھی آپ پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا لغت میں کیا چیزیں ہیں، تو آپ کے سامنے آتی ہے کہ المخصص ہے، یہ المحکم ہے، یہ فلاں ہے۔ اس کے بعد آپ عہد بہد اس کو لسان العرب میں اور اسی طرح جوہری کی سیاہ میں دیکھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ موجودہ دور تک کے تمام اہل لغت اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی طریقہ ہے، یعنی ہر علم کی تاریخ اس علم سے متعلق کتب میں دیکھی جاتی ہے اور اس سے متعلق اہل علم کے ہاں اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ دین کی تاریخ جاننا چاہیں تو آپ کو فقہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا غم صاحب، ایک سنت ہمارے پاس آ گئی ہے اور اس کے بارے میں اجماع ہے، تواتر ہے کہ بھئی یہ سنت اسی طرح سے تھی، لیکن اس کے کسی جز کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے۔ جیسے نماز کے اندر ہم نے تفصیل سے آپ سے گفتگو کی تھی، آپ کا نقطہ نظر بھی جانا تھا کہ رفع دین کی حیثیت کیا ہے، اختیاری اعمال کے اندر کیسے اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اس سے اصل سنت پر اجماع و تواتر کے عمل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کوئی گروہ اٹھ کے یہ دعویٰ کرے کہ یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں جس کو آپ اختیاری کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک یہ لازم ہے، مثال کے طور پہ رفع دین ہے، تو اب ہم ان کی اگر نفی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اجماع اور تواتر سے جن چیزوں کو لازمی طور پہ جاری کیا ہے اس میں تو یہ چیز شامل نہیں ہے، تو پھر اس میں تو ہمیں جانا پڑتا ہے نا فقہ کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں، اس لیے کہ وہ وہاں پر یہ کہہ رہے تھے دیکھو رسول اللہ کا اپنا قول ہے، آپ کو دیکھ کر لوگوں نے بیان کیا کہ آپ رفع دین کرتے تھے، تو دائرہ بحث جو ہے وہ فقہ کی کتابوں سے نکل کے حدیث کی کتابوں میں چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے، یعنی یہ عمل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیاری عمل کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے۔ جی، جو لوگ بھی اس کو پیش کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ عمل بھی کیا تھا۔ جی، جب وہ یہ بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ اب سیرت زیر بحث ہے، یعنی یہاں دین زیر بحث نہیں ہے، سیرت زیر بحث ہے۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دینی کام کیسے کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کیسے گزارا، اس میں اب ہم سیرت میں چلے گئے۔ جب ہم سیرت میں جائیں گے تو سب سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ حدیث کی کتابیں دیکھیں گے۔ تو اگر معاملہ سیرت کا ہے تو حدیث کی کتابیں اولین حیثیت رکھتی ہیں، اس کے بعد ابن اسحاق، اس کے بعد ابن ہشام، اس کے بعد صحابہ کے آثار، وہ سب دیکھے جاتے ہیں۔ تو ہر چیز سے متعلق پہلے یہ طے کیا جاتا ہے کہ اس کا کس علم سے تعلق ہے۔ یعنی اگر وہ حضور کا کوئی اسوہ حسنہ ہے، آپ کی سیرت کی کوئی بات ہے تو سیرت کی طرف رجوع کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز حدیثی کی کتابیں ہیں، اس لیے کہ حدیث کیا ہے، وہ زمانہ رسالت کی تاریخ ہے۔ تو جب آپ اس تاریخ کی طرف رجوع کریں گے تو ایک مسئلہ اگر آپ کو اب بتایا جا رہا ہے تو اس کی پوری تاریخ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کو آپ تراویح سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تراویح پر کم و بیش اس وقت آپ کو اجماع نظر آتا ہے، سب لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، ہر جگہ تراویح کی نمازیں ہو رہی ہیں، چھوٹے موٹے اختلافات کے باعث۔ لیکن جیسے ہی آپ تاریخ میں جاتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے یہ شروع کیسے ہوئی، جیسے ہی آپ جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ اس طریقے سے شروع ہوئی ہے، ان مراحل سے گزری ہے، سیدنا عمر نے اس کو یہ حیثیت دی ہے، اس کے بعد یہ مسلمانوں میں رائج ہو گئی۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک مسلمان قوم اتنی بڑی تعداد میں تاریخ کی روشنی میں کھڑی ہو اور اس کے ہاں چیزیں خلط ملط ہو جائیں۔ ہر چیز کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے یہ کب شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، کہاں تک پہنچی، اب اس کی کیا صورتحال ہے۔ چنانچہ اس وقت بھی جب آپ لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو حدیث کی فلاں کتاب میں لکھا ہے، رفع یدین کیا جا رہا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اب سیرت سے متعلق ہو گیا۔ تو سیرت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مختارات بیان ہوتے ہیں، یعنی آپ نے دین میں کسی چیز کو اگر اختیار کیا، کسی اختیاری چیز کو جس کا آپ نے سب کو اختیار دیا تھا، اس میں آپ نے کسی چیز کو اختیار کیا تو وہی معلوم ہوگا۔ یا کسی چیز پر عمل کرتے ہوئے آپ کی کیفیت کیا تھی، آپ کے احوال کیا تھے، آپ نے کیا اہتمام کیا، اس کو جاننے کا کیا ذریعہ ہے، وہی حدیث کی کتابیں۔ تو ہر چیز کو پہلے متعین کیجیے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں۔ یعنی آپ کسی سنت کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اجماع اور تواتر کی طرف رجوع کریں، آپ اس کی تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں تو فقہا کے ہاں دیکھیں، آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مختارات جاننا چاہتے ہیں، آپ کا اسوہ حسنہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ حدیث کی کتابوں کی طرف رجوع کریں، سیرت کی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ میں نے آپ کو سب کے بارے میں بتایا ہے کہ علم کی تاریخ اس فن سے متعلق متعین کرتے ہیں، پھر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جی اچھا، ہم سب یہ بھی آپ نے بات فرمائی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مختارات، دین پر عمل کا نمونہ یا اسوہ حسنہ معلوم کرنا ہے تو پھر آپ ذخیرہ روایت کی طرف جاتے ہیں، ان کیفیات کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اس دین پر عمل درآمد کیا۔ اگر دوسری طرف سے یہ کہا جائے کہ جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے مختارات معلوم کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں ذخیرہ روایت میں، ہمیں ذخیرہ روایت سے یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پر اللہ کے پیغمبر کا ایک عمل نقل ہوا ہے کہ آپ ہمیشہ دوام اور استمرار سے رفع یدین کرتے تھے۔ تو اب آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ تو مختارات کا بیان ہے، نہیں مختارات کا بیان وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک نہیں، ہمیں تو یہ کتاب چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ آپ اتنا اہتمام کرتے تھے، تو یہ تو ہمارے نزدیک مختارات نہیں ہیں۔ کسی حدیث میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دوام و استمرار کے ساتھ ایسا کرتے تھے۔ اس سے حدیث کا پورا ذخیرہ بالکل خالی ہے، تو اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوگا۔ لیکن وہ کہتے ہیں عدم رفع یدین تو کوئی روایت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ صرف یہ روایات ہیں۔ میں یہی بات کہی کہ عدم پر نہیں ہے، روایت ہونی ہی نہیں چاہیے، عدم پہ روایت کیوں ہوگی؟ یعنی کسی چیز کو جب سنت کے طور پر جاری کر دیا گیا تو اب اس کے وجود و عدم پہ روایت کا سوال نہیں ہے۔ جی روایت تو آئے گی وہاں جہاں حضور کا کوئی اسوہ بیان کیا جائے گا، آپ کے مختارات بیان کیے جائیں گے۔ جس چیز کو آپ نے دین کی حیثیت سے جاری کر دیا ہے وہ روایت کا حصہ بن ہی نہیں سکتی۔ میں اس سے آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں جس کو آپ نے جاری کر دیا وہ قرآن کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اچھا، قرآن مجید میں بھی وہ چیز اس طرح زیر بحث آئے گی۔ مثال کے طور پر نماز کو دیکھیے، یعنی نماز کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت کی حیثیت سے جاری کیا ہے۔ اب پورے قرآن میں آپ دیکھ جائیے، جگہ جگہ نماز کا ذکر ہے، جگہ جگہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ کوئی ایک مقام بھی نہیں بتایا جا سکتا جس میں پہلی مرتبہ نماز کو جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ وہ نماز کی تاریخ بیان کرے گا، قرآن مجید اس کی تاکید کرے گا، قرآن مجید اس سے متعلق بعض سوالوں کے جواب دے گا، قرآن مجید اس میں رخصت کے بعض قوانین بیان کرے گا۔ یعنی پہلے سے موجود ایک چیز کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ یہی روزے کے بارے میں آپ دیکھیں گے، یہی آپ حج کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو حدیث کی کتابوں میں بھی یہی ہوگا کہ پہلے سے موجود ایک چیز کے بارے میں اگر کوئی سوال ہوا ہے تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اگر کوئی بات پوچھی گئی ہے تو اس کو واضح کیا جا رہا ہے، اور اگر حضور کے کسی عمل کے بارے میں کسی صحابی نے یہ دیکھا کہ یہ عمل ایسے بھی کیا ہے تو اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔
ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا غم صاحب، اس پوری بحث میں لوگ عام طور پہ ایک مثال پیش کرتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ مثال اس لحاظ سے ریلیونٹ ہے کہ وہ مسئلے کی سنگینی کو واضح کرتی ہے. جس وقت آپ نے مثال کے طور پہ یہ جو سنتوں کی فہرست مرتب کی 27 عنوانات کے تحت سینکڑوں کی تعداد میں سنتیں ہیں، ان میں ابتدا میں نو مولود کے کان میں اذان، یعنی بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے گی، اس کو بطور سنت شمار کیا. کیوں شمار کیا؟ اس لیے کہ آپ کو آپ کے ارد گرد کا جو علم تھا، یعنی پہلا جو اسٹیپ آپ کے اپنے مطابق اجماع اور تواتر کی ویریفیکیشن کو یہ جاننے کے لیے ہے، اس میں آپ کو وہ چیز سنت نظر آئی کیونکہ سب لوگ اس کو سنت کہہ رہے تھے. لیکن جیسے جیسے آپ اوپر جاتے گئے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز سنت نہیں ہے، اس لیے بات کے ایڈیشن میں وہ سنت کی فہرست میں نہیں آئی. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ پہلے دور کے اندر جس وقت آپ نے ارد گرد ظاہری بات ہے دیکھا ہوگا مسلمانوں کا علم یہ چیزیں ہیں، اس میں یہ اجماع اور تواتر قرار پا کے سنت لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں اور پوری امت اس پر عمل کر رہی ہے، تو آپ اوپر گئے تو اوپر جا کے آپ کو کیا معلوم ہوا کہ اس پہ اجماع اور تواتر نہیں ہے، مسلمانوں کا علم اس کو بطور دینی سنت کی تسلیم نہیں کر رہا ہے؟ کیا چیز ہے؟ پہلا مرحلہ ہی مکمل نہیں ہوا. پہلے مرحلے ہی کو جب نظر ثانی کے ساتھ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت جو امت ہے وہ اس کو اس حیثیت سے بیان ہی نہیں کر رہی. اچھا، اس وقت بھی نہیں کر رہی. پہلے مرحلے ہی میں ختم ہو جاتی ہیں چیزیں. یعنی پہلے مرحلے سے سوال نہ پیدا ہو تو آپ اوپر جائیں گے کیوں؟ بالکل ٹھیک. میں نے تو عرض کی ہے کہ اگر اس وقت مجھے یہ معلوم ہو کہ مراکش میں مثال کے طور پر قرآن مجید کو اس حیثیت سے تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا تو پھر میں جاؤں گا نا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. اچھا تو اس وجہ سے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے ہی میں غلطی ہو گئی. ٹھیک. تو اس وجہ سے آگے بھی پھر دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ جس غلطی کو غلطی سمجھا جا رہا ہے درست سمجھا جا رہا ہے. اصل بات اس سے بالکل مختلف ہے. یہ بھی ایک روایت سے پیدا ہوا عمل ہے اور اس کو لوگوں نے ایک اچھا عمل سمجھ کے اختیار کر لیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت مطابقت نہیں ہے. ٹھیک، ایسے ہی معلوم ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ عمرے کے اندر قربانی جو ہے وہ ظاہری بات ہے عمرہ کیسے کرنا ہے سب کچھ سنت سے منتقل ہوا ہے، اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے. اس کے اندر قربانی بطور مشروع عمل کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جاری کی ہے، اختیار ہے آپ کا، آپ کرنا چاہتے ہیں کریں. لیکن آج کے دور میں جو ہمارا علم ہے وہ عمرے کے اندر قربانی کے پورے تصوری سے خالی ہے. تو سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر ایک سنت کو اجماع اور تواتر منتقل کر رہا ہے اور علم اس کا ریکارڈ لے کے آگے چل رہا ہے تو علم کے ریکارڈ میں سے وہ سنت کیسے غائب ہو جاتی ہے؟ نہیں، غائب کہیں بھی نہیں ہوتی. یعنی عام طور پر جو عمرے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے اس میں آپ کو اس کا ذکر نہیں ملتا. اچھا. جیسے ہی آپ علم کی دنیا میں جاتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے. یعنی وہاں کوئی تردد نہیں ہوتا. وہاں ہر ایک کو معلوم ہے کہ عمرے کے مناسک کیا ہیں، حج کے مناسک کیا ہیں. حج کے معاملے میں بھی دیکھ لیجئے کہ اس میں لوگ بالعموم اب چونکہ حج تمتع کرتے ہیں خاص طور پر ہمارے ملک سے، تو ان کو کبھی یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ حج کی قربانی وہ نہیں کر رہے. تو نفل چیزوں کے بارے میں یہ چیز عام طور پہ پیدا ہو جاتی ہے. یعنی لازمی چیزیں جاری رہتی ہیں لیکن نفل چیزیں بعض اوقات اہتمام سے ہوتی رہتی ہیں، بلکہ فرائض سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ ہونے لگ جاتی ہیں، اور بعض اوقات لوگوں کے یہاں فراموش ہو جاتی ہیں. اس میں پھر ظاہر بات ہے کہ آپ ان کو توجہ دلاتے ہیں کہ مسلمانوں کا علم اس کو ایسے دیکھ رہا ہے. تو یہاں یہ نہیں ہے کہ علم اس کو ایسے نہیں دیکھ رہا، عام طور پر جو لوگوں کا رویہ ہے وہ زیر بحث آتا ہے. ایک اور نقطہ ہم سب ذہن میں آتا ہے کہ بہت ساری ایسی سنتیں بھی ہیں جن پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تطوعاً عمل کیا. جیسے حج کے اندر احرام باندھنے کے بعد جو کچھ چیزیں نظر کی حوالے سے لازم ہو جاتی ہیں، جیسے آپ نے خوشبو نہیں لگانی، آپ نے بال ناخن نہیں تراشنے. اللہ کے پیغمبر نے غیر حاجیوں کو بھی بطور تطوع ان 10 دنوں میں ذی الحجہ کے اس پر عمل کی تلقین فرمائی. اب ہم جب علم کو دیکھتے ہیں تو خود علم بتاتا ہے کہ تابعین کے دور میں وہ چیز اس طرح سے مسلمانوں کے اندر مشروع نہیں ہو سکی، آگے نہیں بڑھ سکی. ابن مسیب کو اس میں قول بھی نظر آتا ہے کہ مسلمان یہ عمل نہیں کر رہے. اب آج کے دور میں جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گویا کوئی دین میں اضافہ ہو گیا. تو آپ پھر اسی پہلو کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ بھائی آپ اصل سنت کو دیکھو، وہ تو ویسے ہی قائم و دائم ہے. سنت پر تطوعاً عمل میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے دنیا کے اندر. تطوعاً عمل میں اختلاف ہو جاتا ہے، اطلاق میں اختلاف ہو جاتا ہے. وہ ایسے ہی جیسے قرآن مجید کے احکام تفسیر میں اختلاف ہو جائے گا. قرآن مجید میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ تو ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں، لیکن ان کے اطلاق میں کیا اختلاف نہیں ہوتا، ان کے فہم میں اختلاف نہیں ہوتا. تو اختلافات کو الگ سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیوں ہوئے ہیں. وہ اگر قرآن مجید کی کسی بات کو سمجھنے میں ہو رہا ہے تو سمجھنے سمجھانے کا عمل ہوگا. وہ اگر کسی سنت کے فہم میں ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں گفتگو ہو جائے گی. یہاں تک کس چیز کا تعلق ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، اس میں حضور نے
پہلے سے موجود ایک سنت کو اٹھایا ہے اور اٹھا کر اس کے بارے میں لوگوں کو تلقین فرمائی ہے۔ اس طرح کے جتنے معاملات ہیں یہ اطلاق کی معاملات ہیں۔ اطلاق کی معاملات میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اجماع اور تواتر سے نقل ہو۔ اطلاق کی معاملات تو اصل میں کسی چیز پر مبنی ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ سب سے پہلا سوال جب دین کے بارے میں گفتگو ہو تو یہ ہوتی ہے کہ یہ کیا کوئی مستقل بذات چیز ہے؟ اگر وہ مستقل بذات چیز ہے تو اب یہ ضروری ہے کہ وہ اجماع و تواتر سے منتقل ہو۔ وہ کسی پر مبنی ہے، وہ کسی چیز کی تفہیم ہے، وہ کسی چیز کی وضاحت ہے، اس کو میں آپ اخذ کر سکتے ہیں، اس کو ایک فقیہ استنباط کر کے بتا سکتا ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ تو کسی بھی طریقے سے منتقل ہو جائے۔ وہ ہمارے علماء جو تفسیریں لکھ رہے ہیں یا دین کی شرح و وضاحت کر رہے ہیں وہ اسی اصول پر کر رہے ہیں۔ دین جب اپنی مستقل بذات صورت میں آتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیغمبر کی نسبت سے آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ہم صاحب ایک اور نقطہ آج ہی ایک صاحب علم کی جانب سے یہ تردد مجھے موصول ہوا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جب عامر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دین جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ قرآن و سنت میں آتا ہے اور یہ اجماع اور تواتر سے نقل ہوا ہے، جو قطعی ذرائع ہیں ان کے اندر کسی قسم کی گنجائش نہیں ہوتی کہ کسی چیز کی آمیزش ہو گئی ہے، ہم پورے یقین ایقان اذعان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا وہی دین ہے جو پیغمبر نے دیا تھا۔ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو دے رہے ہیں رہتی دنیا تک کہ لوگ اس پہ عمل درآمد کریں تو وہ جس ذریعے سے آیا ہے اس کو بھی قطعی ہونا چاہیے، اور وہ جس چیز میں منتقل ہوئے، زبان میں منتقل ہوئے، تو اس کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ قطعیت کے ساتھ یہ اپنے مفہوم اور مدعا کو ہم تک منتقل کرتی ہے۔ عند المتکلم یہ چیز قطعی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ قلت علم اور قلت تدبر سے آپ چیزوں کو سمجھنے میں اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو ابہام انہوں نے مجھے منتقل کیا اور جس پر میں آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بات کہنے میں تو سمجھ میں آتی ہے قلت علم قلت تدبر سے آپ کسی چیز میں سمجھنے میں اختلاف پیدا کر لیتے ہیں، لیکن ایک چیز جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے اس میں یہ امکان کیوں باقی رہتا ہے کہ انسان کا قلت علم اور قلت تدبر اس کی انڈرسٹینڈنگ پہ اثر انداز ہو جائے۔ اس کو تو اتنا بیان اتنا واضح ہونا چاہیے کہ یہ اختلاف پیدا ہی نہ ہو۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا وہ دائرہ کیا ہے کہ جہاں پر اختلاف ہوتا ہے؟ دیکھیں مثلا نماز کے معاملے میں پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں کہ نمازیں 5 ہیں، لیکن اختلاف کس میں ہوگا؟ ایک جز رفع یدین پہ۔ قرآن کے معاملے میں پورے قرآن پہ کوئی اختلاف نہیں ہوگا، لیکن کہاں اختلاف ہوگا؟ کسی لفظ کے معنی میں۔ تو اس پہ مجھے بتائیے گا کہ جو اختلافات ہو جاتے ہیں اجماع اور تواتر سے آنے والی چیزوں میں بھی یہ کس سطح پر ہوتے ہیں اور کس دائرے کے اندر ہوتے ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دین دیا ہے، انسانوں کے علم کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان کے ہاں تاریخ ایسے ہی منتقل ہوتی ہے۔ ایک بڑا حصہ وہ ہے جس کے بارے میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا، اس کے بعد جزیات پیدا ہوتے ہیں۔ ان جزیات تک جب آدمی رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہاں فہم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جس جگہ فہم کی ضرورت پڑتی ہے وہاں اختلاف بھی ہوگا، جس جگہ فہم کی ضرورت نہیں ہے وہاں اختلاف بھی نہیں ہوگا۔ بہت اہم نقطہ ہے۔ یعنی اگر ایک چیز بیان ہی منتقل ہو رہی ہے اس کو سمجھنے سمجھانے کا عمل کرنا ہی نہیں ہے ٹھیک، تو وہاں اختلاف کا کیا سوال ہے؟ میں جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو آپ یہ دیکھیے کہ وہاں میرا فہم کا عنصر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ میں تو دیکھ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں، اس کو مشاہدہ کر رہا ہوں، یہ نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ رکوع ہو رہا ہے، یہ سجود ہو رہا ہے، تو وہاں مشاہدہ ہوتا ہے، فہم کا عمل ہی نہیں شروع ہوا۔ جس جگہ فہم کا عمل شروع ہوگا وہاں ظاہر ہے اختلافات۔ تشہد میں رسول اللہ کیا پڑھتے تو ظاہر ہے کہ فہم ہونا چاہیے، یعنی وہ چیز کے سمجھنے کا عمل شروع ہونا چاہیے۔ سمجھنے کا عمل شروع ہوگا تو اختلاف ہوگا، یا اخذ کرنے کا عمل ہوگا تو اس میں اختلاف ہوگا۔ اخذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز روایت کی گئی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ تو راوی ٹھیک نہیں ہے، ان لوگوں نے صحیح طریقے سے اس کو بیان نہیں کیا، تو یہ اب کیا ہے؟ اخذ کرنے کا عمل زیر بحث آ گیا۔ اس لیے اخبار احاد کے اخذ کرنے کے عمل میں اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی وہاں کوئی آدمی ایک روایت کو قبول کرتا ہے، کوئی قبول نہیں کرتا۔ یہ اخذ کرنے کا معاملہ ہے۔ جن معاملات میں سمجھنا ہے وہاں پر ایک چیز اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گئی جیسے قرآن ہے، لیکن چونکہ فہم داخل ہو گیا ہے، جب فہم داخل ہوگا تو اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ چیز سمجھنی چاہیے پہلے کہ کس جگہ اختلاف ہوتا ہے۔ جی، یعنی اختلاف چیز کے ثبوت میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ احاد سے آتی ہے، اور اس کے سمجھنے میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ فہم سے متعلق ہوتی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اختلاف کی کوئی وجہ نہیں۔ بالکل نقطہ بالکل واضح ہو گیا، اور لوگ عام طور پہ اس طرح کے اختلافات میں الجھ کر جو ان کا اعتماد ہے اس چیز کے اوپر جس سے آ رہی ہے اس کو متزلزل کر لیتے ہیں۔ نقطہ واضح ہوا۔ اچھا ہم صاحب ایک اور چیز واضح کیجیے گا،
ہم نے جس وقت سنت پر گفتگو کی اور ہم نے اس کے طریقے انتقال پر گفتگو کی تو وہاں پر اس فرق کو بھی آپ نے واضح کیا تھا کہ فہم کا اجماع، فہم یعنی کسی چیز کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر لوگوں کا جمع ہو جانا، یہ بالکل الگ چیز ہے، اور کسی واقعے کو نقل کرنا، کسی حقیقت کو آگے پہنچانا، اس بارے میں جو اجماع ہوتا ہے یہ بالکل دو مختلف چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کے اندر وہ قطعی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، افراد کی اتنی بڑی تعداد عملاً کسی جھوٹ پر جمع ہو جائے عقلاً محال ہے۔ یہ جو فہم کا اجماع ہے ظاہری بات ہے آپ اس کو الگ کرتے ہیں، لیکن اس عمل کے بارے میں بھی تو کچھ نہ کچھ تصور ہے جو آگے ہم منتقل کر رہے ہیں۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، نماز کیسے پڑھنی ہے یہ تو تواتر سے، عمل سے منتقل ہو گئی، لیکن نماز کن اوقات میں پڑھنی ہے یا نماز کتنی ہے اس کا تعلق تو علم سے ہے۔ تو جب میں علم کو آگے اجماع میں منتقل کر رہا ہوتا ہوں یہ بھی تو فہم ہی ہوا نا پھر۔ نہیں، دیکھیے علم منتقل ہو رہا ہے اجماع سے اور عمل منتقل ہو رہا ہے تواتر سے۔ جی، تو کیا ایسے ہے کہ نماز تو اصل میں پڑھی نہیں جا رہی تھی، اس کو تو ایک عملی چیز کے طور پر کبھی سکھا دیا گیا تھا، اب ہم اوقات بحث لا رہے ہیں۔ ایسا نہیں جب ہوا۔ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو اسی سے علم پہلی چیز میں بس یہ دیکھتا ہوں کہ کس وقت پڑھنے کے لیے جانا بالکل ہے۔ ٹھیک، تو بالکل نماز کے اوقات کے تسلسل کے بغیر تو اصل میں نماز کا کوئی تصور ہی عملی نہیں ہے۔ وجود میں نہیں آ سکتا۔ عملی وجود میں نہیں آتا، اس لیے یہ ایسے ہوتا نہیں، یعنی جو چیز بھی عملی ہوگی وہ اپنے سارے حدود و شرائط کے ساتھ منتقل ہو رہی ہوتی ہے اور وہ عمل کا حصہ بن کے منتقل ہوتی ہے۔ اس کو البتہ اہل علم اپنی زبان سے بھی لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، چنانچہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اپنے طلباء کو تعلیم دیتے ہیں، اسی طریقے سے علم اس کو بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ہر چیز جب عمل کی صورت اختیار کرتی ہے تو کیا وہ اوقات سے مجرد ہو کے اختیار کر لے گی؟ یعنی حج کے بارے میں یہ بتانے کے لیے بھی آپ کو الگ سے کہیں جانا پڑے گا کہ 10 ذوالحج کو ہونا ہے؟ وہ حج ہونے کا عمل جو ہے وہی صدیوں سے اس تاریخ میں ہو رہا ہے، اس لیے وہ تاریخ بھی تواتر کا حصہ بن جاتی ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، بہت ہی اہم اور باریک نقطہ تھا۔ ہم سب مختصر سے ایک اور سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، یہ بیان کیجیے گا کہ اکثر گفتگو میں زیر بحث آیا جس وقت آپ یہ بتاتے ہیں کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیا دین لے کر نہیں آئے اور جو دین کے عملی احکامات ہیں وہ انبیاء کی روایت میں پہلے سے چلے آ رہے ہیں، خود قرآن نے ہدایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی پیروی کریں گے۔ اس پس منظر میں جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ سنت تو زمانی اعتبار سے قرآن سے مقدم ہے، گویا قرآن جو مرتب کتاب کی صورت میں آیا وہ جس چیز کو ریفر کر رہا ہے وہ پہلے سے انیشیٹ ہو چکی ہے، موجود ہے۔ اس پر ایک صاحب نے یہ سوال اور اعتراض کیا ہے کہ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اگر ہم یہ کہیں تو پھر اس لحاظ سے تو قرآن بھی مقدم ہے، اس لیے کہ جو کچھ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورت میں پیش کر رہے ہیں تمام انبیاء کے صحف میں وہی بات بیان ہوئی ہے۔ اس سے جو بات تصور جہاں پر جاتا ہے وہ یہ کہ سنت گویا اوپر ہے، قرآن اس کے نیچے ہے، سنت زبانی اعتبار سے مقدم ہے، قرآن مؤخر ہے، اور سنت گویا حکم بننے کی جگہ پر چلی جاتی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں پہلے سے جاری تھی تو پھر پہلے کا جو عہد ہے وہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو یوں کیوں نہ کہا جائے کہ سنت اور قرآن دونوں ہی پہلے سے جاری تھے اور انہی دونوں چیزوں کو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے پہنچا۔ قرآن کیسے جاری تھا؟ قرآن مجید ایک کتاب ہے، وہ ایک خاص جگہ سے شروع ہوتی ہے، خاص جگہ پہ ختم ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 114 صورتیں نازل کی ہیں۔ وہ کلام الہی کی حیثیت سے پڑھا جاتا ہے یا کانٹینٹ کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے؟ کلام الہی الفاظ، تو کلام الہی کی حیثیت سے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید مؤخر ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ تورات اس سے مقدم ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے گا کہ تورات اور قرآن میں مقدم مؤخر کا کیا تعلق ہے تو آپ یہی کہیں گے تورات مقدم ہے، قرآن مؤخر ہے۔ ہاں، تو یہ تو اصل میں زمانی ترتیب ہے جو تاریخ کو واضح کرنے کے لیے بیان کی جاتی ہے، اور اس سے جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی رفع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ جب کوئی چیز پہلے موجود ہوتی ہے تو اس کے بارے میں گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے، جب اس کو آج آپ ابتدا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بات کا انداز، گفتگو کا انداز بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ تو یہ مقدم مؤخر کیا چیز ہے؟ یعنی رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں حضرت مسیح، زمانے کے لحاظ سے وہ مقدم ہے، یہی بتایا جائے گا۔ تو یہ کس نے کہا ہے کہ قرآن مجید پہلے سے موجود تھا؟ نہیں، قرآن مجید کا دین موجود تھا، اس کے کانٹینٹ کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی دین تھا، وہی توحید تھی، وہی آخرت تھی، وہ پہلے سے بھی کتابوں میں موجود تھی۔ قرآن کب موجود تھا؟ قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص وقت میں نازل ہونا شروع ہوا اور اس کے بعد 23 سال میں پایہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ وہ تو 23 سال کے عرصے کے دوران میں بھی پورا موجود نہیں تھا، کچھ یہ کہ مقدم اس کو کر دیا جائے، یہ بالکل ناقابل فہم بات ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب آخری بات بتائیے گا، جو ذخیرہ روایت ہمارے سامنے ہے اس کے بارے میں آپ بتاتے ہیں کہ یہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایت ہے، دین پر آپ کے عمل کا نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، شرح و وضاحت کی ہے آپ نے دین کی، تفہیم و تبیین ہے، یہ سب کچھ اس کے کانٹینٹ کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ زمانہ رسالت کی تاریخ، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس زمانہ رسالت کی تاریخ میں خود ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا کچھ ہو رہا تھا؟ تو گویا
آپ سے پہلے دور یا آپ کی زندگی کے معمولات کو جان کر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جس سنت کو آپ ریفر کر رہے ہیں کہ وہ پہلے سے جاری تھی، اس کے بارے میں تصورات، کیونکہ اس کے بارے میں جو آ گئی ہے وہ تو حدیث کی تاریخ میں ملتی ہے ہمیں. وہ قرآن میں ہی ملتی ہے. ہاں، یہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ ہم نے نماز سب انبیاء کو دی ہے. بتاتا ہے ابراہیم علیہ السلام جب یہاں آئے تھے، انہوں نے حرم کی تعمیر کی تھی، تو ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس کو نماز کے لیے پاک رکھا جائے گا. تو وہ پوری تاریخ آپ کو سنائے گا، بتائے گا کہ سیدنا موسیٰ کو جب پہلی وحی آئی تو سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا تھا اقیم الصلاۃ لذکری. تو یہ چیزیں قرآن میں بھی ہوں گی، یہ چیزیں حدیث میں بھی ہوں گی. تاریخ تو دونوں جگہ بیان ہو جاتی ہے. حدیث میں بھی کئی جگہوں پر حضور نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. حج کے بارے میں بتایا ہے کس طرح اس کی ابتدا ہوئی تھی. تو تاریخ جہاں بھی بیان ہوگی، وہ قرآن میں بیان ہو یا حدیث میں بیان ہو، اس کو ہمیشہ انہی ماخذ میں دیکھا جائے گا. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. حامدی صاحب نے تصور سنت پیش کیا ہے، وہ سنت کا وہی تصور ہے جو پہلے علماء بھی پیش کرتے چلے آئے ہیں. لوگ تفصیل سے اس چیز کا اگر علمی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں 23 اعتراضات سیریز کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی سنت نہیں ہے جو نئی سنت ہو، جو پہلی دفعہ حامدی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھ دی ہو. اس تصورات پر جو اشکالات، توضیحات، تنقیدات، ابہامات ہوتے ہیں ان کو رفع کرنے کی سیریز میں ہم کوشش کر رہے ہیں. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.